جیسے کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کی بستیاں سنون میں موجود سری لنکا، مالدیپ اور بحر ہند کے جزائر میں قائم ہو چکی تھیں۔ مسلمانوں کے تجارتی بحری جہاز ہندوستان کے ساحل کے پاس سے ہوتے ہوئے خلیج فارس میں داخل ہوتے اور عراق کی بندرگاہ بصرہ میں لنگر انداز ہوتے۔ سنون میں کچھ مسلمان تاجروں کا انتقال ہو گیا اور ان کے اہل خانہ تجارتی جہازوں کے ساتھ بصرہ جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ سندھ کے قریب سے گزرتے ہوئے مسلمانوں کے بحری جہازوں کو ان کے بحری قزاقوں نے کہ جو سندھ کے سب سے بڑے ہندو راجہ داہر کے متحد تھے لوٹ لیا۔ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا مال و اسباب لوٹ لیا بلکہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر ہندو قزاق اپنے ساتھ دیبل لے گئے۔ دیبل کا قدیم شہر ان بحری قزاقوں کا مرکز تھا۔ جب ان مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید خانے میں ڈالا جا رہا تھا تو ان میں ایک عورت نے پکارا، حجاج کو آواز دی اور اسے مدد کے لیے بلایا۔ کسی طرح یہ پیغام بچ جانے والے مسلمانوں کے ذریعے حجاج کے کان تک پہنچ گیا۔ حجاج بن یوسف اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا تھا جب اس تک یہ پیغام پہنچا کہ مسلمانوں کی ایک بیٹی نے قید خانے سے اس کو مدد کے لیے پکارا ہے تو وہ جوش اور جلال میں بے قرار ہو گیا۔ فوراً ہی ایک مسلمان فوج تیار کرنے کا حکم جاری کیا گیا کہ جس کو ذمہ داری سونپی گئی کہ دیبل پہنچ کر ان مسلمان قیدیوں کو چھڑائے اور بحری قزاقوں کو نشان عبرت بنا دے۔ اس مہم سے قبل حجاج نے ایک ارسال کیا تھا کہ جس میں یہ دونوں کام کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ راجہ داہر نے یہ خط پڑھ کر بڑے تمسخر سے جواب بھیجوایا کہ مسلمان قافلے کو بحری قزاقوں نے لوٹا ہے اور راجہ داہر کا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس جواب کے بعد حجاج کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ مسلمان فوج خود جا کر اس مہم کو سر انجام دے۔ اب حجاج کو ایک سپہ سالار کی تلاش تھی کہ جو اس مہم کی قیادت کر سکے۔ ہندوستان کی جانب بھیجے جانے والی پہلی جنگ 2 جنگی مہمات میں ناکامی کے بعد اب حجاج بن یوسف کی نگاہ اپنے ایک نوجوان 17 سالہ بھتیجے پر پڑی کہ جو کم عمری کے باوجود سپاہگیری اور بھی حکومت عملی مہموں فہرست میں کسی بھی بڑے سے بڑے سپہ سالار سے کم نہ تھا۔ محمد بن قاسم اپنی کم سنی کے باوجود پہلے ہی حجاج کی حکومت میں ایک اہم مقام بنا چکے تھے۔ حجاج نے انہیں سپہ سالار مقرر کرتے ہوئے تقریباً 12,000 کی فوج کے ساتھ سندھ کی جانب روانہ کیا۔ اس فوج میں 6,000 کے قریب شام کے عرب مسلمان تھے جبکہ باقی فوج دیگر علاقوں سے اکٹھی کی گئی تھی۔ فوج کا ایک بڑا حصہ بحری جہازوں کے ذریعے خلیج فارس سے ہوتا ہوا سندھ کی جانب روانہ کیا گیا جبکہ محمد بن قاسم خود ایک چھوٹے دستے کے ساتھ ایران سے ہوتے ہوئے بلوچستان میں داخل ہوئے اور مکران کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے موجودہ سندھ میں جا پہنچے۔ دونوں فوجیں دیبل کے قلعے کے قریب آپس میں مل گئیں۔ محمد بن قاسم کی فوج میں گھوڑ سوار دستے اور پیادہ فوج شامل تھی مگر پہلی مرتبہ یہ فوج اپنے ساتھ بھاری پتھر پھینکنے والی منجنیقیں بھی لے کر آئی تھی۔ یہ سندھ کے ہندو راجوں کا مسلمانوں کی باقاعدہ فوج سے پہلا تصادم تھا۔ دیبل کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ طویل عرصے تک دیبل کا محاصرہ جاری رہا۔ اکثر اوقات دونوں فوجوں کے کھلے میدان میں جھڑپیں بھی ہوتی مگر مسلمان ابھی تک قلعے کو فتح نہ کر پائے تھے۔ دیبل کے قلعے کے عین بیچوں بیچ ایک مندر قائم تھا جس پر ایک جھنڈا نصب تھا۔ کسی نے محمد بن قاسم کو اطلاع دی کہ شہر میں موجود ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک یہ جھنڈا اس مندر پر قائم ہے اس وقت تک کوئی فوج دیبل کے قلعے کو فتح نہیں کر سکتی۔ اب محمد بن قاسم نے اپنے توپ خانے منجنیقوں کو حکم دیا کہ طاق کر اس جھنڈے پر ضرب لگائی جائے۔ منجنیقوں کی سنگ بھاری کے باعث بالآخر یہ جھنڈا اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور ساتھ ہی مسلمانوں نے قلعے پر یہ لگار کر دی۔ جھنڈا گرنے کی وجہ سے دفاعی فوج حوصلہ ہار بیٹھی اور جلد ہی یہ قلعہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ یہ سندھ میں مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی۔ آج دیبل کا شہر اور اس کا قلعہ موجود نہیں ہے مگر سندھ کے ساحل کے پاس شہر کے کچھ کھنڈرات باقی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہی دیبل کا شہر تھا۔ محمد بن قاسم نے فتح کے بعد مسلمان قیدیوں کو آزاد کروایا اور شہر کو مسلمان سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ یہاں پر محمد بن قاسم کو معلوم ہوا کہ راجہ داہر فرار ہو چکا ہے۔ اب محمد بن قاسم نے فیصلہ کیا کہ راجہ داہر کا اندرون سندھ تعاقب کیا جائے۔ مسلمان فوج دیبل سے نکل کر موجودہ حیدرآباد کی جانب بڑھی۔ جب محمد بن قاسم نے دیبل کا قلعہ فتح کیا تو عوام الناس کے ساتھ ان کا سلوک مثالی تھا۔ چنانچہ یہ بات سندھ کے مظلوم عوام میں جنگ کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ یہاں ایک بہت نیک حکمران پہنچا ہے۔ محمد بن قاسم اور ان کے سپاہیوں کا کردار ان کے اپنے راجوں، فوجیوں اور دیگر حملہ آور سے یکسر مختلف تھا کہ جو صدیوں سے یہاں ظلم و ستم کرتے چلے آ رہے تھے۔
کروں اعلیٰ کے مسلمانوں کی شاندار روایات کو قائم رکھتے ہوئے یہاں بھی مسلمان فوجوں نے یتیموں، بیواؤں، مساکین اور دیگر نہتے عوام کے ساتھ انتہائی نرمی اور رحم دلی کا معاملہ رکھا۔ نہ تو کسی کا مال لوٹا گیا، نہ کسی کی عزت پر حملہ کیا گیا اور نہ ہی کسی کی ناحق جان لی گئی۔ اس حسن سلوک کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاروں کی تعداد میں مقامی آبادی بھی محمد بن قاسم کی فوج میں شامل ہونے لگی۔ مقامی افراد ان کی فوج کے لیے رہنما، گائیڈ اور جاسوسی کے فرائض بھی انجام دینے لگے۔ انہی کے ذریعے محمد بن قاسم کو راجہ داہر کی تمام حرکات و سکنات کے بارے میں پیشن گوئی اطلاعات ملتی رہی۔ اندرون سندھ پیش قدمی کے دوران جگہ جگہ مسلمان فوج کے ہندو لشکروں سے جھڑپیں ہوتی رہیں، مگر مسلمانوں کی پیش قدمی جاری رہی۔ موجودہ نواب شاہ کے نزدیک بالآخر راجہ داہر بذات خود ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان میں اترا۔ راجہ داہر اور اس کے خلیفہ ہندو راجوں کا لشکر تقریباً 1,00,000 سپاہ پر مشتمل تھا کہ جن میں ہاتھیوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ خود راجہ طاہر بھی ایک بڑے ہاتھی پر سوار تھا۔ 1,00,000 ہندوؤں کے مقابلے پر محمد بن قاسم کی فوج تقریباً 12,000 سپاہ پر مشتمل تھی۔ یہ ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ منظم مزاحمت تھی، یہاں تک کہ راجہ داہر کی رانیاں بھی اپنے قلعے کی دیوار پر بیٹھ کر اس جنگ میں شامل تھیں۔ ہندو اپنی ساری قوت اس جنگ میں جھونک چکے تھے۔ راجہ داہر کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اس جنگ میں شکست کے نتیجے میں پورا سندھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر بالآخر ہوا بھی یوں ہی۔ ایک گھمسان کی جنگ میں راجہ داہر مارا جاتا ہے، اس کے مرتے ہی اس کی فوج بکھر جاتی ہے۔ محمد بن قاسم کے لیے یہ ایک فیصلہ کن فتح تھی۔ اس جنگ میں 50,000 سے زائد ہندو فوجی قتل ہوئے، جبکہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس جنگ کے بعد نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی مکمل فتح کا دروازہ کھولا جا چکا تھا، بلکہ سندھ کا صوبہ بھی اب مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اس لیے آج تک سندھ کو باب الاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں مسلمان سلطنت کا ایک عسکری ڈویژن تقریباً 12,000 فوجیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ حجاز بن یوسف نے جو 3 بڑی جنگی مہمات روانہ کی، ان میں بھی 12,000 فوجیوں کے ڈویژن بھیجے گئے تھے۔ طارق بن زیاد بھی اندلسیہ کی فتح کے لیے 12,000 کی فوج کے ساتھ جبل الطارق پر اترے تھے۔ قطابیہ بن مسلم اس طرح کا ایک ڈویژن لے کر وسطی ایشیا کی طرف حملہ آور ہوئے تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم بھی ایک ڈویژن فوج کے ساتھ ہی ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ آج کی جدید افواج بھی ایک ڈویژن تقریباً 12,000 فوجوں پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام کی یہ حیرت انگیز واقعات ہیں کہ جن میں صرف ایک ڈویژن فوج نے پورے ملک فتح کر لیے تھے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی مہم میں اور بھی کئی غیر معمولی واقعات واقع پذیر ہوئے۔ مسلمان فوج نے پہلی مرتبہ اپنی سرحدوں سے باہر منجی نوکوں کا استعمال کیا تھا۔ رست کے لیے بحریہ کو استعمال کیا گیا۔ سندھ کی جانب روانہ کی جانے والی جنگی مہم ایک مکمل فوجی کارروائی تھی کہ جس میں بحری فوج توپ خانے کو مربوط کر کے جنگی کارروائی کی گئی۔ آج کی جدید جنگوں میں بھی یہی مربوط حکمت عملی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ اسی ایک جنگ نے سندھ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ نہ صرف یہ کہ محمد بن قاسم نے ایک بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت حاصل کیا، بلکہ راجہ داہر کی سلطنت کو بھی مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا۔ اب ملتان تک محمد بن قاسم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ مسلمان فوج نے آگے بڑھ کر ملتان کو محاصرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملتان میں راجہ داہر کے قریبی رشتہ دار حکومت کر رہے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا، لہٰذا قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ محاصرہ بہت طویل عرصے تک چلا۔ پھر یہاں بھی مقامی آبادی نے محمد بن قاسم کی مدد کی اور بتایا کہ ملتان کے قلعے میں جو پانی آ رہا ہے وہ زیر زمین سرنگ کے ذریعے آتا ہے۔ محمد بن قاسم کو مشورہ دیا گیا کہ اگر پانی کی سپلائی کاٹ دی جائے تو چند ہی دنوں میں قلعے پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور بہت جلد ملتان میں مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا۔ اب راجہ داہر کی تمام سلطنت محمد بن قاسم فتح کر چکے تھے۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم آگے بڑھنے کے بجائے فتح کیے علاقے کے نظم و ضبط، انتظامی امور اور عدل و انصاف کے نظام کو ترتیب دینے کا فیصلہ کیا۔ مقامی آبادی میں کوئی ایک بھی مسلمان نہ تھا اور ایک غیر مسلم رعایا پر اسلامی شریعت نافذ نہیں کی جا سکتی تھی۔ بہرکیف حکمران مسلمان ہی مقرر کیے گئے، لیکن مقامی آبادی کو اپنے مذہب کے مطابق رہنے کی اجازت دی گئی۔ ایک چھوٹے سے ٹیکس کی شکل میں ان پر جزیہ لگایا گیا۔ اس کے علاوہ ان پر کوئی مزید سختی نہیں کی گئی۔ ان کے ساتھ بہترین سے حسن سلوک رکھا گیا۔ اس قدر نرمی دکھائی گئی کہ حجاز بن یوسف نے فکر مند ہو کر محمد بن قاسم کو تنبیہ کی کہ اس قدر نرمی نہ دکھائی جائے کہ کہیں اس سے مقامی آبادی کو بغاوت کرنے کا موقع نہ مل جائے۔ مقامی ہندوؤں کے لیے محمد بن قاسم کا حسن سلوک اور رویہ ناقابل فہم بھی تھا۔
اور ناقابل یقین بھی۔ ان میں یہ عقیدہ بہت تیزی سے جڑ پکڑنے لگا کہ محمد بن قاسم کو انسان نہیں بلکہ آسمان سے اترا دیوتا ہے کہ جو ان کے اپنے راجوں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بہت سے ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا بھی شروع کر دی، جس کے بعد میں محمد بن قاسم کو سختی سے روکنا پڑا۔ سندھ میں امن قائم کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے ہندوستان کے دیگر راجے مہاراجوں کو خطوط لکھنا شروع کر دیے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ دوسری صورت میں جزیہ قبول کرنے کی پیشکش کی گئی اور اس سے بھی انکار صورت میں ان پر واضح کر دیا گیا کہ پھر صرف تلوار ہی ان کا فیصلہ کرے گی۔ محمد بن قاسم کی پوری کوشش تھی کہ جنگ کے بغیر امن معاہدے کے ذریعے ہی شہر فتح کر لیا جائے۔ اس مقصد کے حوصلے کے لیے ان کا حسن سلوک بہت کام آیا۔ بیشتر شہر تو بغیر جنگ کے ہی فتح کر لیے۔ اب مسلمانوں کا سندھ پر مضبوط کنٹرول قائم ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم آگے بڑھ کر ہندوستان پر یہ لگار کا ارادہ کر چکے تھے، مگر عین اسی اثنا میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ بصرہ میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی دمشق میں خلیفہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نئے آنے والے خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کے دل میں حجاج کے خلاف خاص نفرت تھی اور اس لیے اس نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے محمد بن قاسم کو فوراً واپس پہنچنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس وقت محمد بن قاسم پورے سندھ پر اپنی ایک حکومت قائم کر چکے تھے۔ وہ چاہتے تو ایک آزاد ریاست بھی بنا سکتے تھے۔ ان کو اس بات کا علم تھا کہ نیا خلیفہ ان کی جان کا دشمن ہے اور واپسی کے نتیجے میں موت یقینی ہے۔ محمد بن قاسم سندھ فتح کر چکے تھے اور سندھ کی حکمرانی اور انتظامیہ کو منظوم کرنے کے بعد اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ سندھ کو ایک آزاد مسلم سلطنت بنا لیتے، مگر اس نوجوان نے اس بات کو ترجیح دی کہ واپس جا کر اپنی جان خطرے میں ڈالے، نہ کہ تصادم کا راستہ اختیار کر کے ملت کا شہراز بکھیر دے۔ انسانی تاریخ میں کسی اور سپاہ سالار نے اتنا اختیار رکھنے کے باوجود بھی یقینی موت کو اس طرح اختیاری طور پر قبول نہیں کیا کہ جس طرح اس نوجوان مجاہد نے اپنے دوستوں کے تمام تر مشورے کے برخلاف محمد بن قاسم نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا امت مسلمان کے اس عظیم سپاہ سالار کو کہ جس نے صرف 17 برس کی عمر میں ہندوستان فتح کرنے کے راستے کھول دیے تھے، واپسی پر گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور پھر اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر صرف 21 برس تھی۔ تاریخ کا یہ ایک عجیب و غریب کھیل ہے کہ اس شہید مجاہد کا بیٹا عمر بن محمد چند سالوں بعد خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے سندھ کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ رومانوی داستان کہ جس آغاز محمد بن قاسم نے کیا تھا، اس کی تکمیل اب ان کے بیٹوں کے نصیب میں آئی۔ وہ تمام دفاعی مقاصد کے جو مسلمان حاصل کرنا چاہتے تھے سندھ کی فتح سے حاصل کر لیے گئے۔ مالدیپ، سیلون سے لے کر انڈونیشیا تک کے تمام سمندری راستے مسلمانوں کے تجارتی اور تبلیغ کے لیے صاف محفوظ بنا دیے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تاجر اور مبلغ ہجرت کر کے بلاد اسلامیہ سے مشرق بعید تک جانے لگے۔ مشرق بعید کے ممالک بغیر تلوار کے ہی فتح ہو گئے، مگر وہاں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ ہندوستان کے آس پاس موجودہ مشرق رکاوٹوں کو دور کیا جائے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے طائف کی وادی سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے نوجوان سے لیا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہوئی تھی۔ سندھ کی فتح کو تاریخ کی عظیم ترین جنگی فتوحات میں شامل کیا جاتا ہے۔ آج بھی چین کے جنوب میں کینٹون کے شہر میں جو مسجد قائم ہے وہ اس وقت کی ایک یادگار ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہاں صحابی رسول حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ بھی دفن ہے۔ ایک قبر پر تو حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام بھی کندہ ہے، لیکن یہ روایات درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ بعض روایات کے مطابق حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں دفن ہے۔